اللہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم والرجب مضر، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اس خطبہ کے اندر ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ عظیم الشان خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کے اندر دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ کی ابتدا کی ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، کہ تمہارے خون ایک دوسرے پر اور تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہیں، حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، اس دن کی حرمت کی طرح اور اس مہینے ذوالحجہ کی حرمت کی طرح اور اس شہر یعنی مکہ المکرمہ کے حرمت کی طرح۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات بیان کی، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، کہ خبردار سن لو جاہلیت کے جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے کام میں اپنے قدموں کے نیچے رکھتا ہوں۔ ودماء الجاہلیت موضوعۃ، جاہلیت کے جتنے خون تھے، کوئی کسی نے کسی کو قتل کیا تھا، وہ بھی میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ مین بنیادی چیز آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اسلام جاہلیت کے ہر رسوم و رواج سے، برائیوں سے وہ پاک دین ہے۔ جاہلیت کے اندر جو رسوم و رواج ہوتے تھے یا دور جاہلیت میں لوگوں کے جو نظریات تھے، اسلام ان کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جگہ بجگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جہاں باقی تربیت آپ کرتے تھے، اس ایک مین پوائنٹ پر بھی تربیت کی ہے کہ جہاں بھی جاہلیت کی کوئی رسم و رواج ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے، یہ اس کو چھوڑ دو، یہ دور جاہلیت کا کام ہے۔ اور صحیح البخاری کی وہ مشہور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، 3 بندے اللہ کی نظر میں بڑے ہی نفرت والے ہیں، اللہ کو ان بندوں سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص مبتغن فی الاسلام امر الجاہلیہ، جو دین اسلام کے اندر دور جاہلیت کا کام تلاش کرتا ہے، یہ بندہ اللہ کے نزدیک بہت نفرت والا ہے۔ جو بھی جاہلیت کے ایسے رسوم و رواج ہوتے تھے، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے، ان کو ذہنوں سے وہ بات نکال دیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ بیٹھے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچانک سے آ گئے، تو آسمان سے ایک تارا ٹوٹا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ دور جاہلیت میں جب تم تھے تو اس بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہوتا تھا کہ آج آسمان سے تارا ٹوٹا ہے تو کس وجہ سے؟ تو کہنے لگے اللہ و رسول عالم،
اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس بارے میں تو علم نہیں ہے۔ البتہ اس وقت ہمارا نقطہ نظر یہ ہوا کرتا تھا کہ آج یہ تارا ٹوٹا ہے، جو آج کسی عظیم شخص کی پیدائش ہوئی ہے یا آج رات کسی عظیم شخص کی وفات ہوئی ہے۔ ہمارا یہ نظریہ ہوتا تھا، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیا، نہیں ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، چاند گرہن لگا اور سورج گرہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحیح بخاری میں یہ بھی حدیث آتی ہے۔ اچھا، لوگوں نے فوراً سے باتیں بنانا، بائی چانس اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات بھی ہوئی تھی، ابراہیم کی علیہ السلام، یہ بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو لوگوں نے کیا نظریہ بنا لیا کہ یہ چاند گرہن اس وجہ سے لگا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی آج وفات ہوئی ہے، کسی عام شخص کی وفات نہیں ہوئی، بڑی عظیم شخصیت، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے، اس وجہ سے آج چاند گرہن لگا ہوگا۔ فوراً سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لا ينکسفان لموت احد ولا حیاتہ، ان کا گرہن لگنا اس کا کسی کی زندگی یا موت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، فوراً اسی وقت ہی، کوئی درمیان میں وقفہ نہیں لیا کہ ٹھیک ہے اگلے مہینے یا اگلے سال یا اگلے ہفتے پھر کبھی اصلاح کر دی جائے گی، فوراً سے، کیونکہ آپ یہ دین اسلام اس کو جاہلیت کے نظریات سے، رسوم و رواج سے بالکل پاک کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ یہ ایک بہترین موقع تھا، بہترین موقع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑی اس چیز کو، اس کی حمایت کر دیتے کہ ہاں واقعی ایسا ہے، تو ایک بہت بڑا نظریہ کھڑا ہو جانا تھا، لوگوں کے عقائد و نظریات مان جانے تھے کہ واقعی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وجہ سے اتنا بڑا ایک آج چاند گرہن لگ چکا ہے۔ لیکن فوراً آپ نے اس وقت لوگوں کی تربیت کی ہے کہ یہ تمہارا مائنڈ سیٹ جو بنا ہوا ہے کہ یہ میرے بیٹے کی وفات کے ساتھ اس چیز کا تعلق ہے، یہ ایسا نہیں ہے قطعاً بھی۔ اگر آپ اس موقع پر یہ اصلاح نہ کرتے تو رہتے دنیا تک، قیامت تک لوگوں کا یہ نظریہ بن جانا تھا کہ چاند گرہن کا تعلق یا سورج گرہن کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہوتا ہے کہ کسی عظیم شخصیت کی وفات یا پیدائش ہوتی ہے۔ اور کئی ایسے معاملات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ اور ساتھ دوسری چیز کہ رسوم و رواج جو جاہلیت کے ہیں اس سے شریعت اسلامیہ انسان کو بڑی تاکید کے ساتھ منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ تیسری چیز، کوئی بھی وقت یا مہینہ یا سال اس کو کسی نبی کے اختیار کے اندر بھی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس کو جو فضیلت یا کوئی مرتبہ دیں، ایسا نہیں ہے، کسی نبی کے اختیار کے اندر بھی نہیں ہے، کسی محدث مفتی کے اختیار کے اندر بھی نہیں ہے کہ کسی بھی وقت کو، کسی دن کو یا کسی ہفتے کو یا کسی مہینے کو یا کسی سال کو اپنی طرف سے کوئی فضیلت، شرف، مرتبہ یا اس کو اجر کا حامل قرار دیں، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور جو وقت یا مہینہ یا دن باقی دنوں کے مقابل میں زیادہ فضیلت کا حامل ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے ہیں، وہ بتلا کر گئے ہیں۔ چوتھی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس دین پر چھوڑا ہے وہ بالکل، آپ نے فرمایا کہ ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں بالکل ایک صاف سفید روشن شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح سفید ہیں، کسی قسم کی اس میں کجی باقی نہیں رہی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسپانسبلٹی اللہ رب العزت نے لگائی تھی، جو ڈیوٹی و ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ نے یہ احکامات لوگوں تک پہنچانے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر اس میں کمی بیشی نہیں کی ہے، سب کچھ بتا کر گئے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی مشرکین مذاق بنایا کرتے تھے صحابہ کرام کا کہ دیکھیں جی ان کا نبی ان کو قضائے حاجت کے طریقے بھی بتاتا ہے، اور صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہاں ہمارے نبی ہمیں قضائے حاجت کے طریقے بھی بتا کر گئے ہیں۔
چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا کر گئے ہیں۔ دین کے معاملے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے چھپایا نہیں ہے۔ اور کوئی بھی گناہ کا کام جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے چھپایا نہیں ہے، بتلا کر گئے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے اور یہ نیکی کا کام ہے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اسلامی سال محرم سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ یہ جو مہینوں کی تعداد ہے، گنتی ہے، یہ اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ کب سے 12 ہے؟ جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ بالکل سیدھا دین ہے، بالکل صاف سیدھا ہے، کوئی اس میں ٹیڑھا پن، کوئی کجی نہیں ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر تم نے ایک دوسرے پر، اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا۔ اس آیت کو ایک حدیث مزید ڈیفائن کرتی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث آتی ہے، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور ہیں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے پے در پے لگاتار حرمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے۔ ورجب بین شعبان و رمضان، جو نہیں شعبان سے پہلے جو آتا ہے، یعنی جو رجب پھر شعبان اور رمضان آ جاتا ہے، تو جو شعبان سے پہلے رجب ہے یہ بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر تم نے ایک دوسرے پر، اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا۔ ہر مہینے کے اندر لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، ظلم، قتل و غارت، چوری ڈکیتی منع ہے۔ اسپیشلی یہ خاص 4 مہینے، ان میں خاص طور پر تاکید ہے، خاص طور پر تاکید ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر بالکل بھی ان کاموں سے دور رہنا ہے، بالکل بھی ان کاموں سے دور رہنا ہے۔ جس طرح گناہ عام مہینوں کے اندر بھی منع ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو خاص طور پر تاکید ہے کہ روزے کی حالت میں ان فضول کاموں سے بھی بالکل دور رہنا ہے۔ اسی طرح یہ 4 مہینے، ان میں خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ ظلم و ستم، قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ تو ان میں سے ایک مہینہ یہ ذوالحجہ جو چل رہا ہے اپنے اختتام کی طرف ہے، اور اس سے اگلا مہینہ محرم جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ایک جو پوائنٹ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ کوئی بھی وقت یا مہینہ، اس کو جب تک اللہ رب العالمین نے کوئی فضیلت نہیں دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر نہیں بتائی، اپنی طرف سے نہیں دے سکتے۔ محرم الحرام کے حوالے سے جو فضیلت ہے احادیث مبارکہ میں ثابت، وہ صحیح مسلم حدیث آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، یہ صحیح مسلم حدیث آتی ہے۔ رمضان کے بعد افضل روزے محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرضی نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ رات کی نماز سے مراد تہجد کی نماز، صلاۃ اللیل بھی جسے کہتے ہیں، قیام اللیل بھی آپ اسے کہتے ہیں، تہجد کی نماز اس کو کہہ دیتے ہیں۔ رمضان میں یہی اس کو صلاۃ التراویح کے نام سے آپ کہہ دیتے ہیں کہ آج ہم نے قیام کی ہے، یہ وہ قیام، یہ تہجد کی نماز ہی ہے۔ 2 چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی ہیں، رمضان کے بعد افضل روزے محرم کے روزے، اور فرضی نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو یہ اس مہینوں کو ایک شرف حاصل ہے کہ یہ افضل روزے ہیں، اس کے نفلی روزے ہیں، یہ فرضی روزے رمضان کے ہی ہیں۔ محرم کے روزے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افضل روزے ہیں۔ اور اس سے بھی ایک خاص چیز صحیح مسلم حدیث آتی ہے کہ یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ، عاشورہ ویسے 10 محرم کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس روزے کا دوسرے صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کرتے تھے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، اس کا تعلق بعد والے کسی واقعے کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قریش جو مشرکین تھے وہ بھی رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث آتی ہے
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ عاشورہ کا کانت قریش تصوم، یہ قریش بھی اس کو رکھا کرتے تھے۔ اچھا، پھر اللہ کے نبی سے جب مدینہ میں آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ یہودی بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھا کرتے تھے، صحیح بخاری میں بھی حدیث آتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ بھی پوچھی تھی کہ یہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو عاشورہ کا؟ تو وہ کہنے لگے کہ انجى الله فيه موسى من فرعون وقومه، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا کی تھی، اس وجہ سے ہم اس شکر کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق و اولا منکم بموسیٰ، موسیٰ کے معاملے کے اندر تو ہم پھر ان کے زیادہ قریب ہیں تمہارے مقابل، ہمیں یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور حکم بھی دیا۔ پھر جب رمضان کی فرضیت ہوئی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء صام و من شاء ترک، اب جو چاہے یہ عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہے تو رکھے اور جو نہیں رکھنا چاہتا وہ نہ رکھے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ یہودی بھی یہ روزہ رکھتے ہیں تو پھر آپ نے کیا فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، یہ صحیح مسلم حدیث آتی ہے، اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ کس وجہ سے؟ یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کی ہے۔ آپ یہ 10 محرم کا رکھا کرتے تھے تو آپ کو جب پتہ چلا کہ یہودی بھی یہ رکھتے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، یہودیوں کی مخالفت میں۔ پھر اللہ کا کرنا ہی ایسا ہوا کہ اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ دن آیا ہی نہیں۔ اچھا، اس ایک تو کیا محرم کی فضیلت کیا ہو گئی کہ یہ افضل روزے ہیں رمضان کے بعد، اور دوسری اس کی کہ یہ جو 9 محرم کا، اب یہ عاشورہ 9 محرم ہے، 9 محرم کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، مجھے اللہ پر امید ہے کہ یہ روزہ رکھنے سے اللہ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کرے گا، گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ یہ اس کو ایک فضیلت حاصل ہے۔ یہ جو خاص فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کر دی ہے، تو جو چیز جس وقت کی یا جس کام کی فضیلت قرآن میں آ گئی یا حدیث میں آ گئی، اس سے اضافی ہم اپنی طرف سے کسی بھی وقت یا مہینے یا دن کو فضیلت نہیں دے سکتے۔ اب معاملہ یہ ہے محرم کے حوالے سے ایک خاص سب سے پہلے یاد رکھیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے بڑے فضائل ثابت ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کے لیے یہ سب سے بڑی فضیلت، یہی کام نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ نے دعا کی تھی اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر، تو بھی ان سے محبت کر۔ اس کے علاوہ بڑے فضائل ثابت ہیں، ہم انشاءاللہ کسی جمعہ یہ ان کے علیحدہ فضائل بیان کریں گے۔ محرم کا تعلق حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے قطعا نہیں ہے، یعنی شاید ہم محرم کو اس وجہ سے بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کریں کہ اس کا تعلق اس واقع کربلا کے ساتھ ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ سال کی تعداد، سال میں مہینے کی تعداد کتنی ہے؟ 12، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کب سے یہ جو 12 تعداد اللہ تعالیٰ مقرر کی ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس وقت سے ہی۔ یہ جو واقعہ کربلا کب پیش آ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 50 سال بعد، 11 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ 61 ہجری کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع کربلا میں جو یہ شہادت آپ کی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ پر ظلم و ستم ہوا ہے، لیکن اس کے مقابل کیا یہ مرتبہ کم ہے کہ آپ شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوئی ہیں؟ تو کربلا کے ساتھ محرم کا تعلق جوڑنا یا محرم کو خاص سمجھنا کہ یہ کربلا کی وجہ سے اس کی، ایسا قطعا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کی جو فضیلت بیان کی تھی کہ یہ فرضی یعنی رمضان کے بعد اس روزوں کو جو فضیلت ہے وہ محرم کے روزے کی ہے، اس وقت تو واقع کربلا ہوا ہی نہیں تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں کسی بڑی شخصیت کی، کسی نیک صالح کی شہادت نہ ہوئی ہو؟ ہر مہینے کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی بھی شہادت ہوئی ہے، آپ کے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کی بھی شہادت ہوئی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اس کے علاوہ کتنے ایسے صحابہ, جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ چھوڑیں جنگ یمامہ میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے, 70 قاری, 70 صحابی, اور وہ بھی قرآن کے قاری تھے اور بہت غم کے اندر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ یہ بعد میں واقع پیش ہے صحابہ کرام کو. اس وقت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ کیا تھا, جب یعنی جنگ یمامہ میں جب 70 قاری قرآن کے شہید ہو گئے تھے تو یہ مشورہ ہوا تھا کہ اگر یہی معاملہ ہوتا رہا تو ایسا نہ ہو قرآن ضائع ہو جائے, قرآن کو ایک جگہ جمع کر لینا چاہیے. اس کے علاوہ کئی ایسے واقعات ہیں, کئی صحابہ کرام کی شہادت ہوئی ہے, تو کوئی مہینہ اس سے خالی نہیں ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مہینے کے اندر یہ کام کیے جائیں جو آج محرم الحرام کے اندر ہو رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. جو چیز میں نے پہلے بتائی تھی کہ جاہلیت کا ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے روکا ہے. جو مین کام ہوتا ہے اس مہینے کے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شہادت ہوئی ہے مظلومانہ, تو اب اس پر اپنے آپ کو مارا جائے, پیٹا جائے, نوحہ بین کیا جائے, زنجیریں ماری جائیں جسم پر, خون بہایا جائے. دین اسلام اپنے ماننے والوں کو کس چیز کی تلقین کرتا ہے؟ ایسے معاملات میں صبر کی تلقین کرتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ہمیں تمہیں ضرور آزمائیں گے, مالوں میں کمی کر کے, جانوں میں کمی کر کے, کبھی خوف دے کر, کبھی کچھ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ وہ لوگ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ جو لوگ ہیں نا مصیبت میں صبر کرنے والے, اچھے کلمات کہنے والے, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ وہ لوگ ہیں ان پر اپنے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. ہدایت یافتہ اصل یہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں. دنیا میں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا غم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جس دن چلے گئے, یہ سب سے بڑا غم ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت محبت کیا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, بہت محبت کیا کرتی تھی. رو رہی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا تھا؟ یا انس, اے انس, کیف سخط انفسکم ان تحظوا التراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انس, تمہارے ہاتھوں نے کیسے برداشت کر لیا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال کر آ گئے ہو؟ کیسے برداشت کر لیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم سے جدا ہو گئے. کیا فرمایا تھا؟ جو بندہ یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا. کیا آپ یہ جانتے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, وفات ہو چکی ہے؟ نہیں, یہ اس غم, شدت غم کی وجہ سے آپ نے یہ الفاظ فرمائے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سفر و حضر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں, صحیح بخاری میں یہ لمبی حدیث آتی ہے, مقام سن سے گھوڑے پر سوار ہوئے, جب یہ خبر ان کو ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, آئے, گھوڑے سے اترے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کفن کے اندر لپٹے ہوئے تھے, چہرے سے کپڑا ہٹایا اور پیشانی پر بوسہ دیا. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبت حیاً و میتاً, اللہ کے نبی آپ جب زندہ تھے آپ کی زندگی بڑی خوبصورت تھی, آج بھی آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کی موت بھی بڑی خوبصورت ہے. آپ نے اچھی زندگی گزاری ہے, اللہ کے پاس بھی گئے تو آپ کی اچھی زندگی ہوگی. یہ اس طرح کے کئی اور ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام بڑی شدت غم میں تھے. کسی ایک صحابی نے بھی خود نوحہ کیا ہو یا کسی کو تلقین کیا, کسی ایک صحابیہ نے نوحہ بیان کیا ہو یا روحہ پیٹا ہو یا اس طرح کے معاملات کیے ہوں یا کسی کو کہا ہو, ایسا قطعا نہیں. ان کو پتہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کر کے گئے ہیں. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ, ان تینوں کی شہادت کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ کے غم کے آثار میں دیکھ رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر.
یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں آتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم کے آثار تھے. ایک صحابی آئے, وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو جعفر کے گھر والی عورتیں ہیں یہ رو پیٹ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذهب فنہہن, جا کر ان کو روکو, منع کرو اس کام سے. وہ گئے, واپس آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلب رہنا, وہ تو ہم پر غالب آ گئی, عورتیں روک ہی نہیں رہی. آپ نے میں جاؤ ان کو روکو. دوبارہ گئے, تیسری مرتبہ پھر آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورتیں نہیں روک رہی. آپ نے فرمایا فَاذْهَبْ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ, جا کر مٹی لے کر ان کے منہ پر مارو. یہ کس نے فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. آپ یہ تربیت کر رہے تھے کہ اس موقع پر یہ کام یہ درست نہیں ہے. ایک ہے آنسوؤں کا آ جانا کسی غم کی وجہ سے, کسی کی وفات پر, کسی صحابہ کی شہادت پر, یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹے کی وفات ہوئی تھی ابراہیم کی علیہ السلام, صحیح بخاری میں یہ حدیث آتی ہے, آپ نے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے, اور آپ نے فرمایا کہ ابراہیم ان العین تدمع, میری آنکھ آج آنسو بہہ رہی ہے, والقلب یحزن, دل میرا بڑا غمگین ہے, ولکن لا نقول الا ما یرضی ربنا. ابراہیم بیٹا آج میں وہی الفاظ کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا. یہ صبر ہے. اپنے صحابہ کی تربیت کر رہے تھے. اچھا کوئی صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ جب آنسو دیکھے آنکھوں سے تو فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ ان کے ذہن میں یہی چیز تھی کہ شاید آنسو بہانا بھی بے صبری کی علامت ہے. تو سوالی انداز میں کہا کہ اللہ کے نبی یہ کیا؟ آپ ہمیں صبر کی تلقین کرتے, خود آنسو بہا رہے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس پر آپ نے پھر اس کی وضاحت کر دی کہ یہ رحمت ہے جو انسان کے دل میں اللہ رب العالمین نے رکھے ہوئے. اولاد کے دل میں والدین کی محبت اور والدین کے دل میں اولاد کی محبت, یہ وہ رحمت کے آنسو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن الفاظ ایسے نکالنے ناشکری والے, اس پر اونچی آواز سے رونا پیٹنا یا نوحہ بیان کرنا یا اپنے آپ کو مارنا پیٹنا, یہ جاہلیت کا طریقہ ہے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. صحیح مسلم حدیث آتی ہے اربعٌ فی امتی من امر الجاہلیہ, 4 کام میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں. الفخر فی الاحساب, حسب میں قومیت پر فخر کرنا یہ جاہلیت کا کام ہے. قومیت پر میں فلاں قوم کا ہوں, وہ فلاں قوم کا ہے, یہ جاہلیت کا کام ہے. الطعن فی الانساب, نسب کے اندر طعن و تشریح کرنا. الاستسقاء بالنجوم, ستاروں سے بارش طلب کرنا. اور چوتھی چیز النیاحہ, نوحہ کرنا. آپ نے فرمایا کہ یہ 4 کام, ان میں سے نوحہ کرنا بھی یہ جاہلیت کے کاموں میں سے. پھر مزید آپ نے اس پر فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامہ وعلیہ سربال من قطران ودرع من جرب, کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر اپنی موت سے پہلے اس نے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس کو اس حال میں کھڑا کیا جائے گا, اس پر تارکول کی قمیص ہوگی اور خارش زدہ لباس اس عورت کو پہنایا جائے گا. یہ بطور عذاب ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ یہ گناہ کبیرہ کے اندر یہ چیز شامل ہے. عورت کا اشارہ آپ نے اس وجہ سے کیا کہ عام طور پر عورتیں اس کام میں ملوث ہوتی ہیں. آج کل تو بعد مرد بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ناکام کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کسی عزیز کو بات ہوتی ہے تو وہ بھی اس طرح کے الفاظ, یہ ہو گیا آج وہ ہو گیا, عجیب عجیب الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس سے منع کیا گیا. لیکن زیادہ عورتیں اس کام میں ملوث ہوتی ہیں, تو یہ مردوں کا حق بنتا ہے کہ وہ عورتوں کو اس کام سے روکیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عورتیں رو پیٹ رہی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جا کر ان کو منع کرو سکتی سے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے لیس منا من لطم الخدود وشق الججوب ودعا بدعوى الجاہلیہ, ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو اپنے رخسار پیٹتا ہے, اپنا گریبان چاک کرتا ہے, اپنا گلا پھاڑتا ہے, مارتا پیٹتا ہے, وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے, ہمارے دین پر نہیں ہے. تو خاص طور پر اس معاملے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کی ہے. تو یہ نوحہ بیان کرنا چاہے تو خاص طور پھر اس وجہ سے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے, اس پر یہ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ادب و احترام کی بھی یہ چیز خلاف ہے. دوسری چیز
اس مہینے کے اندر کئی ایسی چیزیں, کئی ایسے نظریات جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا ان کاموں سے, وہ ہم نے اس مہینے کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں. مثلا شادی نہیں کرنی جی محرم کے اندر, کہیں بھی پورے ذخیرہ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام میں شادی کرنے سے منع نہیں کیا کسی بھی مہینے کے اندر. دور جاہلیت میں کفار کا یہ نظریہ تھا, وہ کہتے تھے کہ شوال کے اندر شادی نہیں کرنی, شوال کے مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی. اس نظریے کے رد کے لیے صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں, تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ شوال کے اندر نکاح کیا, وبنا فی شوال وبنا بی فی شوال, اور شوال کے اندر ہی میری رخصتی ہوئی ہے. اور کہتی ہے آگے کیا فرماتی ہیں, کون سی ایسی عورت ہے جو مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہو سکتی ہے, کون سی ایسی عورت ہے جو مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہو سکتی ہے. اس نظریے کا رد کیا ہے کہ جو بندے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شوال میں شادی کرنا یہ بد نصیبی کی علامت ہو جائے گی, یا اس میں اللہ معاف کرے زندگی میں کوئی مشکلات اور مصائب آ جائیں گے, تو کیا فرمایا کہ شوال کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی, اس نظریے کی جو کفار میں چلا آ رہا تھا اس کو ریجیکٹ کیا ہے. سیم سچویشن ادھر ہے محرم کے اندر کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شادی نہیں کر سکتے, ایسا کچھ نہیں ہے. پھر تو کسی مہینے میں خوشی نہیں منائی جا سکتی, کیونکہ ہر مہینے کے اندر کسی بڑے صحابی کی شہادت ہوئی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. شادی بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایسا خوشی کا موقع ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں محرم کے اندر, یہ بالکل منع نہیں ہے, بے شک 9 محرم ہو یا 10 محرم ہو. اس طرح ایک اور نظریہ پایا جاتا ہے کہ 10 محرم کو اپنا دسترخوان جو وسیع کرے گا پورا سال اللہ اس کے رزق میں کشادگی دیں گے. یہ روایت اتھینٹک نہیں ہے, ثابت نہیں ہے یہ. ویسے پورا سال 12 مہینے ہفتے کے 7 دن خرچ کریں اللہ کے راستے میں, اجر و ثواب ہے. اس نظریے سے خرچ کرنا کہ شاید 10 محرم کو خرچ کرنے سے یہ اجر و فضیلت اس کی ہوگی, ہم اپنی طرف سے کسی دن کو فضیلت نہیں دے سکتے ہیں, ایسا کرنا یہ ثابت نہیں ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ادھر سے تو میں اتنا پریشان اور غمگین ہوتا ہوں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پیاسا شہید کر دیا گیا, ان کو پانی ان کا بند کر دیا گیا, اور ادھر سے میں 10 محرم کے دن شربت پی رہا ہوں, پانی کی سبیلیں لگ رہی ہیں اور کھانا پینا چل رہا ہے. وہ کدھر گیا غم وہ سارا؟ ویسے بھی غم یہ ہمارا کچھ دن رہتا ہے, سال کے باقی 11 مہینے, بلکہ 11 مہینے کیا وہ 12واں جو مہینہ ہے وہ محرم کا, اس کو بھی کچھ دن یہ غم میں رہتا ہے. اس کے علاوہ پھر چرس بھی پی جا رہی ہے, ڈھول بھی بجائے جا رہے ہیں, باقی ایونٹس بھی انجوائے کیے جا رہے ہیں. بس یہ 1-2 دن ہمیں, اور وہ بھی ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کو پیاسا شہید کیا گیا, آئیں جی پانی پیئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. قیامت کے دن سوال یہ ہوگا کہ صحابہ کرام کی سیرت پر تم کتنے چلے ہو. کیا ہم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ ایک طرف غم کا اظہار اور 10 محرم یا 9 محرم 5 نمازیں ہم نہ پڑھیں؟ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ایک بھی نماز چھوڑی ہے, ایک بھی نماز چھوڑی ہو کہ نماز نہ پڑھی ہو؟ معاملات یہ ہیں کہ ہم دین کو اپنی خواہش کے مطابق چلنا چاہتے ہیں, دین پر جو میری خواہش کہتی ہے, جو میرا جی چاہتا ہے, جو میرا دل چاہتا ہے. ہم یہ نہیں سرچ کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس پر کیا ہیں. اور پھر اس سے بھی ظلم و ستم بڑا یہ کہ ان خاص دنوں کے اندر کچھ لوگ ان کی زبانیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں, وہ پھر ان کی زبان ٹھہرتی ہے آ کر کسی ایک صحابی پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ لوگ نہیں ہیں, یہ اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہیں, اللہ کی قسم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. اللہ رب العالمین نے انسانوں کے دلوں میں نظر ڈالی, سب سے بہتر دل محمد رسول اللہ کا پایا صلی اللہ علیہ وسلم. فابتعثہ برسالتہ, اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو رسول بنایا. ثم نظر فی قلوب العباد, پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا, پھر کیا فرمایا, فوجد قلب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. اللہ نے سب دلوں سے بہتر صحابہ کرام کا دل پایا ہے, یہ اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہیں. اگر کسی ایک صحابی پر بھی کرٹیسزم کوئی بندہ کرتا ہے, وہ اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے پھر. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑی خوبصورت بات کی ہے, سنن ابن ماجہ میں یہ آتی ہے, لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا مقام احدہم ساعتا خیر من عمل احدکم عمرہ. فرماتے ہیں
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو. ان کا ایک گھڑی ٹھہرنا، کچھ لمحہ کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ جو ان کا ایک لمحہ ہے نا رسول اللہ کی صحبت میں گزرا ہے، وہ تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے. 50 سال کسی کی عبادت ہے، 60 سال اس نے عبادت کی ہے، 80 سال وہ سجدے اور نوافل پڑھتا رہا ہے. یہ ایک طرف رکھے جائیں ایک پلڑی میں، اور اس صحابی کا ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارنا، اللہ کی قسم یہ 60 سال کی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور اس کے باوجود میری زبان چلے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر شرم کرنی چاہیے. اپنا سٹیٹس تو دیکھیں، میں اپنا سٹیٹس دیکھوں نا کہ میں کس جگہ پر ہوں، میں کس لیول پر ہوں، کہ میں تنقید کس پر کر رہا ہوں. میں اپنے اعمال کو دیکھوں، میری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اور میں جا کر تنقید کس پر کر رہا ہوں؟ ایک صحابی پر.